السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی میرے بھائی اور بہنوں جو میرے چینل کو سبسکرائب کیے ہوئے ہیں، جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور جو نہیں دیکھتے، ان سب کو بہت بہت رمضان کی مبارکباد ہے۔ یہ بہت عظیم مہینہ ہے جس کا کافی دنوں سے انتظار تھا۔ یہ ایسا مہمان ہے جو آ تو گیا ہے اب، اور یہ بہت جلدی جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہیں کہ یہ صرف چند دنوں کا ہی ہے، گنتی کے دن ہیں۔ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایام معدودات، صرف گنتی کے دن ہیں جو بہت جلدی سے گزر جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی آخرت بنا سکیں اور اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر بھی ہے، جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے کہیں بہتر ہے۔ اس مہینے میں خیر اور برکت، رحمت، مغفرت سب کے دروازے کھلے رہتے ہیں، اور جنت کمانا آسان ہے اس مہینے میں۔ اب کیونکہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا ہے، تو میں نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ میں اپنے ویورز کے لیے جز بجز ایک مختصراً طور پہ خلاصہ بیان کروں، جس میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو آپ کو یاد دہانی ہوگی کہ اس جز میں یہ خلاصہ ہے اور یہ جز میں یہ خلاصہ ہے۔ اس طرح آپ کو قرآن سے مناسبت پیدا ہوگی اور قرآن سے دلچسپی ہوگی۔ اس انیشیٹو کے ساتھ یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ آخری رمضان تک بنائی جائے گی انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں جو پہلے جز سے، کیونکہ آج پہلا رمضان ہے، پہلا روزہ تھا آج، تو پہلے جز سے شروع کرتے ہیں۔ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ، جس کے کئی مختلف نام بھی ہیں، اور اس کے جو مختلف نام ہیں سورہ فاتحہ کے علاوہ، ان میں سے ایک ہے ام الکتاب، پھر سبع المثانی، والشافی، والوافی، کافی، والاساس، والحمد۔ یہ کئی سارے مختلف نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ مشہور ہے فاتحہ سے، جو ہم عام طور پہ جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جن کو میں بتا چکا ہوں۔ یہ ایک ایسی سورت ہے جسے یہود بہت تمنا کرتے ہیں کہ یہ ان کے پاس ہوتی، کیونکہ یہ سورت پورے قرآن کے خلاصہ ہے۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اس میں امم سابقہ کے بیان بھی ہے، اس میں ہدایت کا رستہ بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے، اس میں آخرت کی باتیں بھی ہیں، اس میں اللہ سے کس طرح تواضع کے ساتھ مانگنا ہے وہ بھی ہے۔ جتنے بھی امور ہیں قرآن کے اندر، وہ سب اس سورت کے اندر مختصراً بیان ہے، اس لیے اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت کی بڑی فضیلت ہے۔ اس سورت کو الشافی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ایک صحابی نے اس سورت کو پڑھ کے دوسرے صحابی پہ دم کیا تھا، جس سے ان کو شفا مل گئی تھی، تو یہ سورت کو شافی بھی کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس سورت میں کافی سارے اصول اور ضوابط بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں عقیدہ کے بارے میں بھی ہے، اس میں عبادت کے بارے میں بھی آ جاتا ہے خلاصتاً، اس میں ہر چیز کے بارے میں آ جاتا ہے۔ اس کے آگے پھر سورت شروع ہوتی ہے سورۃ البقرہ۔
جو قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے، اور یہ سورہ مدنی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس میں کچھ آیتیں ہیں جو مکی ہیں، لیکن اس میں اکثر جو آیتیں ہیں وہ مدنی ہیں، اور یہ احکام کے متعلق ارد گرد زیادہ گھومتی ہے۔ اس صورت کے اندر بھی عقائد کے بارے میں ذکر ہے، عبادات کے بارے میں ذکر ہے، معاملات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، امور زواج کے بارے میں بھی ہے، امور تفریق یعنی شادی کے متعلق بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے کافی تفصیلاً، اور تفریق کے مطالعے میں بھی بارے میں بھی بتایا گیا ہے، عدت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، اور جتنے بھی شرعی احکام ہیں زواج کے متعلق وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ پہلے جز کے اندر بدء خلق، انسانی نشہ کب شروع ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں کہ کس طرح جنت میں رہے، پھر کس طرح انہیں جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، تو اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ اور یہود بنی اسرائیل کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، خاص طور پہ یہود، کہ کس طرح انہوں نے ہٹ درمی کی ہے، کس طرح انہوں نے انبیاءوں کو قتل کیا ہے، کس طرح انہوں نے دھوکہ کیا ہے، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے یہاں جھوٹ باندھا ہے، کس طرح انہوں نے خیانت کی ہے، کس طرح انہوں نے غداری کی ہے، کس طرح انہوں نے معاہدے توڑے ہیں، وعدہ کر کے مکر جاتے تھے، اور کس طرح اور بھی بڑے بڑے گناہ کیے، کس طرح انہوں نے فساد پھیلایا ہے اپنے وقت میں، اور آج بھی پھیلا رہے ہیں۔ پہلا جز تو اس کے متعلق بارے میں بیان کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی فضیلت بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ یقیناً شیطان جو ہے اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ جس کسی کے گھر میں بھی کچھ بھی اس طرح کا ماحول ہے تو اسے چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرے اپنے گھر میں، یا اپنے گھر والوں سے کہے کہ وہ تلاوت کے پابند رہیں، تاکہ کوئی بھی شیطانی چال جو میاں بیوی کے درمیان گھر میں یا بے سکونی پیدا کر دیتی ہے، بچوں کے درمیان یا بچوں کے طرف بے سکونی پیدا کر دیتی ہے، تو وہ شیطانی چالیں اور وہ شیطانی اثرات دور ہو جائیں آپ کے گھر سے۔ سورت کے شروع کی 5 آیتیں جو ہیں وہ مؤمنوں کے احوال کا ذکر کرتی ہیں۔ ان 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے صفات بیان کیے ہیں جن سے ان کو آخری فلاح و نجاح ملے گی، وہ ہے جنت۔ انسان کی آخری فلاح اور نجاح ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ وہ پہنچنا کا کیا میتھڈ ہے وہ یہ 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، عقیدہ کے متعلق سے بھی بتایا ہے، اور کیا مینز ہمیں لینے ہیں وہ بھی بتا کے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے تو آپ نجاحین سے اور فلاحین میں شمار ہو جائیں گے، سکسیسفل پیپل میں شمار ہو جائیں گے، اور آپ کی کشتی پار ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پہ کافروں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، نہیں مانتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے برابر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تنبیہ کرے یا نہ کرے، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ ان کے دل تو بند ہی ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل
میں اس طرح کی کورنگ کر دی ہے کہ آپ ان کے حق کہیں تو بھی ان کی طرف نہیں پہنچتا، آپ نہ وہ سن پاتے ہیں نہ وہ دیکھ پاتے ہیں۔ ان کے حق بات ہیں، وہ وہیں پہ فزیکلی تو رہتے ہیں، لیکن حق بات جو ہے، ہدایت کی بات جو ہے، ہدایت کا جو نور ہے وہ نہ ان کے دلوں تک پہنچ پاتا ہے، نہ ہی ان کے کانوں پہ پہنچ پاتا ہے، نہ ہی وہ خود دیکھ پاتے ہیں۔ یہ مختصراً طور پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 13 آیتیں صرف منافقین کے بارے میں بیان کی ہیں۔ منافقین جو ہیں یہ اشد الکفر، وہ منافقین، یہ کا کیا مطلب؟ منافقین وہ منافقین جن کے عقائد میں منافقت ہے، جو ظاہراً تو دکھاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، ہمدرد بنتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ وہ کفر رکھتے ہیں دل کے اندر اور مکر کرتے رہتے ہیں۔ باطنی طور پہ کفر کرتے رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک لوگ ہیں، ان کا عذاب بھی بہت شدید ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں منافقی عقائد اعتقادی سے اور منافقی عملی سے بھی بچائے، کیونکہ منافقت 2 طرح کی ہے۔ ایک ہے بالکل عقیدے کے اندر ہے، جڑ کے اندر ہے انسان کے، وہ تو پھر اس کا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مشکل بچائے۔ ایک دوسری منافقت ہوتی ہے جو جڑ میں تو نہیں ہوتی، لیکن وہ عملی میں ہوتی ہے، جس طرح جھوٹ بولنا یا حسد رکھنا یا کچھ غداری کر دینا، یہ سب منافقت ہے، لیکن یہ عملی طور پہ ہے، اس میں اعتقادی کچھ نہیں ہوتا۔ یہ لیکن گناہوں میں سے شامل ہے، یہ بڑے گناہ ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ یہ ایٹ دا اینڈ ہمیں وہ بڑے منافقت کی طرف لے جائے گا جہاں ہمارا بچنا مشکل ہوگا۔ تو ان 13 آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی صفات بیان کی ہیں، اور یہ منافقین اللہ تعالیٰ ہمیں اس منافقت سے اور بچائے، قریب ہونے سے بھی بچائے، اور ہمیں فلاحین کی صفتوں میں شمار کرے۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ احوال بتاتے ہیں بنی اسرائیل کے، کہ بنی اسرائیل، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں بھی بیان کی ہیں، کہ کس طرح وہ ان کو تنبیہ کی گئی، کس طرح ان کو بتایا گیا کہ جو نعمتیں ہیں ان کے پاس ان کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں گنوائی بھی ہیں، لیکن ان سب کے باوجود وہ نہیں مانتے تھے، بلکہ مذاق بھی اڑاتے تھے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا فصیح کلام ہے، اور قرآن میں اتنا فصیح کلام ہونے کے باوجود کس طرح اللہ تعالیٰ ذباب کے بارے میں بیان کرتے ہیں، عنکبوت کے بارے میں بیان کرتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ یہ کلام کی تو ایلوکوینسی نہیں ہے، بلاغت نہیں ہے اور فصاحت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بیان کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس میں بھی رد کرتے ہیں۔ اور آگے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے ان کے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور کس طرح فرشتوں نے تعجباً سوال کیا اللہ تعالیٰ سے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے تکریماً ان کو حکم دیا فرشتوں کو کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور کس طرح شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا، اور کس طرح ان کو جنت سے نیچے بھیجا گیا دنیا میں۔ پھر آگے چلتے چلتے
بنی اسرائیل کے بارے میں اور بھی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہ وہ ان کے جو احبار تھے، ان کے جو علماء تھے، وہ لوگوں کو تو ہدایت دیتے تھے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، اور وہ حق بات کہہ رہے ہیں، لیکن وہ خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ پھر آگے چلتے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کس طرح بنی اسرائیل پہ اور بھی نعمتیں ادا کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کو فرعون کے عذاب سے بچایا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ساری نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کرتے رہتے ہیں، اپ ٹو 114 آیت تک اللہ تعالیٰ ان کو بنی اسرائیل کے بارے میں ہی بتاتے ہیں سورہ بقرہ میں پہلے جز کے اندر۔ اور چلتے چلتے کس طرح بنی اسرائیل نے اور بھی نعمتوں کا جھٹلایا، جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے 40 دن کے لیے، تو کس طرح انہوں نے معبود بنا لیے۔ پھر فرعون کے عذاب سے بچنے کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو منّا سلویٰ عطا فرمایا۔ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اسی پہلے جز میں بتائی ہے۔ پھر جز کے آخری میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے کعبہ کے متعلق بتایا ہے، اور ان کی جو دعا ہے وہ بھی ہمیں سکھائی ہے کہ ہم یہ دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں، اور اس سے بہت سارے مفید اور فائدے ہیں۔ وہ دعائیں بہت ضروری ہیں، خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کے لیے مانگنی چاہیے، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اس کی ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس چھوٹے سے خلاصے کو بھی قبول فرمائیں، اور آپ لوگوں کے دلوں تک یہ بات پہنچے، اور بھولیے گا نہیں کہ اس ویڈیو کو آپ آگے تک دور دور تک پہنچائیے گا، شاید کسی کو فائدہ ہو جائے اور آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔